الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 100 سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسرت آمیز جملہ بولا تھا کہ کیا جب بھی کوئی یہ عہد باندھیں گے تو اپنے اس عہد کو توڑ دیں گے، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، ان کے پاس جو پیشین گوئیاں ہیں تورات اور انجیل میں ان کے مطابق آ گیا ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، کس کو؟ کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے بن رہے ہیں کہ جیسے ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد باندھا تھا کہ جب تورات کی یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی تو تم اس پر عمل کرنا، ایمان لانا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان پر یہ واضح ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان پر یہ بھی واضح ہے کہ یہ پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا کا مطلب ہے کہ نہ تورات کی بات مانی نہ قرآن کو مانا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ کی کتاب کا ذکر کر دیا۔ کتاب کا ایک دوسرا شیڈ بھی ہے جو قانون کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دے رکھا تھا کہ میرے رسولوں کو تم نے ماننا، اس کو بھی فراموش کر دیا۔ تو تینوں پہلوؤں سے یہ لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے کتاب اللہ کا، کہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، یعنی نہ تورات کو مانا نہ قرآن مجید کو مانا۔ تورات کے احکام کو نہیں مانا تو جزواً انکار، کلی انکار ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب جو نہیں آئی قرآن مجید، اس کو بھی نہیں مانا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نہیں مانا۔ تینوں پہلوؤں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کے پس پش ڈال دینے کے یہ مفاہیم پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کامل معنی میں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہاں جامع مفہوم ہے، الگ الگ تینوں میں سے کوئی لینا پڑے گا، یا جامعیت کے ساتھ کہ ہر پہلو سے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پش ڈال دیا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو بھی قومیں ایمان نہیں لانا چاہتی یا جو افراد ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یا تو بال کی کھال اتارتے ہیں یا سیدھا سیدھا لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ بال کی کھال اتارنے والے آپ کو آج بھی مل جائیں گے، اور سیدھا سیدھا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ آپ ادھر بات کریں گے، ادھر اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا نتیجے نکال کے، کیا کیا معنی نکال کے آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ آپ ادھر کہیں جی اللہ ایک ہے، اچھا جی آپ نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، کہاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کرتے ہیں، ذرا دکھائیے تو صحیح کوئی کارنامہ، کوئی چیز تو بتائیے، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح سے مین میخ نکالیں گے، حالانکہ زندگی کی بے شمار چیزیں وہ اس کے بغیر مان رہے ہوتے ہیں۔ ایک ملحد کو ایک مذہبی آدمی نے کہا کہ تم اپنی بیوی کی محبت ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتی ہے رات کو گھر واپس آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو محبت کا یہ ثبوت ہے، اس سے محبت کیسے ثابت ہوئی؟ بس اس کا گھر آنا ثابت ہوا۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک محبت پائی جاتی ہے، ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ تو کائنات کو بھی ایسے ہی خدا نظر آتا ہے کائنات میں
کہ اس کی تخلیق دیکھ کر ہم خالق تک پہنچتے ہیں. خالق نظر نہیں آتا, محبت کہیں نظر نہیں آتی, اس کے کچھ اظہار ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ تعلقات کو نبھایا جا رہا ہوتا ہے, کچھ ذمہ داریاں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں, کوئی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس کے علامات ہیں. ان علامات سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں محبت پائی جاتی ہے, یہاں نفرت پائی جاتی ہے, یہاں غصہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اسی طرح عقل کے بارے میں بتائیں ذرا, کہیں عقل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. تو عقل کا ثبوت کیا ہے؟ آدمی کا رویہ. وہ عاقل آدمی کی طرح بات سن رہا ہے, عاقل آدمی کی طرح بات کر رہا ہے, تو سمجھ جائیں گے کہ یہ عاقل ہے. اور ایک دوسرا آدمی پاگلوں کی حرکتیں کر رہا ہے تو کہہ دیں گے کہ اس کے پاس. تو آثار دیکھ کر ہم کچھ چیزیں مانتے ہیں. تو کائنات میں خدا کا وجود آثار دیکھ کر ہے, لیکن انبیاء کا وجود اللہ تعالیٰ حسی لیول پہ, ٹینجیبل سطح پہ ثابت کر دیتے ہیں. اس میں ایک دلیل اللہ تعالیٰ یہاں سورہ البقرہ میں, کیونکہ یہ یہود زیر بحث ہیں, قریش زیر بحث نہیں ہیں, تو یہود کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ ان کی اپنی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے, پیشین گوئیاں موجود ہیں, ان پیشین گوئیوں کے مطابق وہ تشریف لے آئے ہیں, تو اب ان کو ماننا ہوگا. نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, سزا پائیں گے. تو چنانچہ اب یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اچھا کون سی پیشین گوئیاں, کس قسم کی, کہاں سے پتہ چلا. وہ اس طرح سے تاثر دے رہے ہیں. اور یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آنا تھا, بنی اسماعیل میں آنا تھا, عربوں میں آنا تھا, ہمیں تو نہیں معلوم. یہ وہ تاثر ہے وہ یہ دینا چاہتے ہیں. غالباً یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات نہیں جانتے. اب یہ تو ہو گیا ان کی داستان, وہ جو اللہ تعالیٰ سنا رہے تھے کہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں لائیں گے. پیچھے وجوہات بتائی ہیں. اب جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے اوپر نازل کردہ چیز پر ایمان لاتے ہیں, باقی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مکمل کر دیا کہ پیشین گوئیاں موجود ہیں ان کی تورات انجیل میں, تب بھی نہیں مان رہے. اس کا مطلب کہ اپنے اوپر نازل کردہ چیز بھی نہیں مان رہے. اب صرف مان نہیں رہے بلکہ ایک جرت اور کر رہے ہیں, وہ آگے اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بجائے ان چیزوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین لکھتے لکھاتے تھے, پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ ایک لمبی داستان سنائی جاتی ہے, وہ اس کا موقع نہیں ہے تفسیر کے اندر. وہ یہ کہ جنات اور جادوگر جو سلیمان کے زمانے میں تھے اور ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے, ان کی جو بھی تعلیمات تھی وہ دونوں کی, یعنی شیاطین کی بھی اور ہاروت و ماروت کی بھی, وہ کچھ لوگوں نے لکھ کر تو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے چھپا دی تھی اور بعد میں نکال دی جب ان کا زمانہ ختم ہوا, اور پھر وہ استعمال کرتے رہے. یہ اس طرح کی کہانیاں بہت ساری ہیں. پھر کالا جادو اور نوری علم وغیرہ وغیرہ کے تصورات پیدا کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا ہے کہ جو شیاطین پڑھتے تھے, یہ ایک الگ چیز ہے جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے. اس کو ہم جادو کہہ سکتے ہیں, جو بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جادو کے بارے میں جان لیجئے کہ جادو کے 2 حصے ہیں. ایک جادو جو ہے وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے, اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا. مثلا کبوتر پکڑا ہوگا, غائب کر دیا, تو وہ شعبدہ بازی ہوگی. کبوتر حقیقت میں غائب نہیں ہوا ہوتا. اس کے اوپر بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو پڑھنے کو مل جائیں گی, کیونکہ دور جدید میں ہر چیز کو کتابی شکل دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جادوگر کیا کرتے ہیں, کہ وہ کچھ شعبدے کی چیزیں ہیں, کچھ ہاتھوں کے کمالات ہیں, کچھ حرکتوں کے کمالات ہیں, کچھ انسانی دماغ کے کمالات ہیں کہ وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں پہ اوپر یعنی دھوکہ سا ہو جاتا ہے آنکھوں کو. تو یہ شعبدہ بازی ایک جادو کا وہ حصہ ہے جس کو منتروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, کہ ادھر ہم منتر پڑھیں گے ادھر کچھ ہو جائے گا, یعنی کچھ الفاظ بولیں گے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا. یہ جو تصور ہے یہ غیر حقیقی تصور ہے. اس طرح کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے ہاں مانی جاتی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم مانتے ہیں, مسلمانوں کے اندر پوری
لڑیاں ہیں علماء کی جو اس چیز کو مانتی ہیں. میرے خیال میں یہ دوسری قسم کا جادو کہیں نہیں پایا جاتا. سب شعبدہ بازی، صرف شعبدہ بازی. آج کل کی زبان میں ٹرکس کہہ لیجیے کہ وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ اس کو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. آخر ہم ٹیلی ویژن پہ فلم دیکھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تصویروں کی ایک ریل ہے جو پوری چلا دی جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے حرکتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں تو حرکت کوئی نہیں ہو رہی، البتہ ریل چل رہی ہوتی. جو بھی پرانے زمانے کی ریل، آج کل ذرا اور تصور ہو گیا ہے. تو ہمارے بچپن میں ریلیں ہوتی تھیں، ان کو چلاتے تھے تو وہ آدمی ایسا لگتا تھا جیسے حرکت کر رہا ہو. تو یہ آنکھوں کو دھوکہ ہے، حقیقت میں وہ حرکت نہیں کر رہے. تصویریں اسٹیٹک ہوتی ہیں، بس اسی طرح سے ہے. تو یہ آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے. ہم شعبدے میں یہ چیزیں چلتی پھرتی دیکھ سکتے ہیں، غائب ہوتی دیکھ سکتے ہیں. کبوتر کو ٹوپی میں سے نکلتے ہوئے کاغذ ڈال رہے تھے، کبوتر نکال دیا، کبوتر ڈالا تھا، کاغذ نکال دیا. یہ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہوتا. تو یہ تو ہوتا ہے کلمات کے ذریعے سے. اب ہمارے ہاں پھر ایک دو تصور ہیں. ایک یہ کہ منتر جو ہے یہ کچھ جادو اور جنات کی ملے بھگت سے ہونے والا کوئی علم ہے جس کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو مثلا میں نے کہا کہ عمران صاحب کے پاس جا کر نہ ان کی جیب سے پیسے چرا لاؤ، اور ادھر میں نے جملہ بولا، منتر پڑھا، ادھر ان کے پیسے نکال لیے جن صاحب نے، تو جادو ہو گیا. ایک تصور جادو کا یہ ہے. دوسرا جادو کا تصور یہ ہے کہ کلمات کے اندر اثر ہے. جیسے ہی میں لفظ بولوں گا، مثلا چھو منتر میں نے بولا تو چھو ہو گیا، ان کو کچھ اچھوت لگ جائے گی. اب دوسرا تصور یہ ہے، یہ جو دوسرا تصور ہے یہ ہمارے بہت اچھے علماء بھی اس کو مانتے ہیں کہ کلمات کی کوئی تاثیر ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلمات کی ایک تاثیر ہے، لیکن وہ لغوی طور پر ہے. مثلا میں آپ لوگوں سے کہوں چلو بھی چلتے ہیں، تو آپ کے اوپر ایک اثر ہوگا، چلو چلتے ہیں. یہ الفاظ کا اثر ہے، واضح سی بات ہے. والد صاحب جب غصے میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک اثر ہے. والد صاحب محبت سے پیار سے کوئی بات کر رہے ہیں اس کا ایک اثر ہے. تو کلمات کا بھی اثر ہے، اور کلمات کے ساتھ ہمارے جسچر اور رویے اور ہمارے حالات کا بھی اوپر اثر ہوتا ہے. لیکن یہ اثر کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے لکھوں ایک منتر اور آپ کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، یہ کہیں نہیں پایا جاتا. لیکن یہ جو جادوگر ٹائپ لوگ ہیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ خوفزدہ ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اس میں آپ کو بہت سارے واقعات سنائے جائیں گے کہ جناب انہوں نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور بتایا کہ تمہارے کلیجے میں ورم آیا ہوا، یعنی چربی چڑھی ہوئی ہے، تو تم ذرا علاج کراؤ جا کے. اور میں نے جا کے ٹیسٹ کرایا تو واقعی ہمارے کئی حکماء ایسے گزرے ہیں، طبیب جن کو کہتے ہیں، کہ وہ آدمی کا رنگ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ تمہیں یہ مرض لاحق ہے. تو اس جادوگر کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بھی طبیب ہے؟ اس کو جادوگر کیوں سمجھتے ہیں؟ تو کتنے ہی طبیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو قیافے سے آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کی نبض دیکھ کر بیماری کی صحیح تشخیص کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے مریض دیکھے ہوتے ہیں اور اتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے کہ ان کو ایک ممارست سی ہو جاتی ہے، پہچان سی ہو جاتی ہے. مجھے خود یاد ہے کہ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، 200 پروفیسروں کی میٹنگ تھی. یہ یونیورسٹیوں میں سالانہ طور پہ ہوتی ہے کوئی. تو 200 لوگوں کی راؤنڈ ٹیبل لگی ہوئی ہے. ایک پروفیسر صاحب اس کونے بیٹھے ہیں اور ایک وہ دوسرے کونے میں. وہ جو پروفیسر دوسرے کونے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک خاتون ہے جو ڈاکٹر ہے. انہوں نے ان پروفیسر صاحب کو پوچھا، یعنی دور کونے پہ بیٹھے ہوئے، کہ پروفیسر صاحب آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. پروفیسر صاحب نے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں. تھوڑی دیر بعد گفتگو چلتی رہی، میٹنگ چلتی رہی، تھوڑی دیر بعد وہ نیچے گر گئے تکلیف کے ساتھ کراہتے ہوئے. پتہ چلا کہ اس وقت ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، اور وہ دور بیٹھی ہوئی ڈاکٹر صاحبہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ اس وقت ہارٹ اٹیک کی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں. تو اب کیا چیز ہے؟ ان کا تجربہ ہے کہ انہوں نے اتنے ہارٹ کے پیشنٹ دیکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اب یہ جادوئی چیزیں لگیں گی، غیب دانی لگے گی کہ کیا بات ہے. تو یہ چیزیں اس کا ایڈ اپ کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ جادو نہیں ہوتا، یہ قیافہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ ریت پر پاؤں کا نشان دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ عورت کا ہے کہ مرد کا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے نا۔ اسی طرح عربوں کا ایک بزرگ، اس کا نام اس وقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بزرگ نابینا تھے، یعنی بڑی عمر کی وجہ سے بینائی ختم ہو چکی تھی۔ تو کہتا ہے باپ، بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کی ہوا محسوس ہو رہی ہے، تو دیکھو سامنے افق پر کالے بادل ہیں کہ سفید بادل ہیں؟ تو بیٹے نے کہا جی ہاں، کچھ سفید ہیں کچھ کالے ہیں۔ چند قدم اور آگے چلے، کہتے ہیں بادل ہمارے قریب آ گئے ہیں کہ نہیں آ گئے ہیں؟ نابینا آدمی، وہ کہتا ہے جی قریب آ گئے ہیں۔ کہتا اچھا پھر کوئی غار ڈھونڈو، بارش ہونے والی ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ اس نے بچے نے ادھر سے دیکھا کہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے، تو ایک کھو سی ملی، اس میں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ تب یہ جو چیزیں ہیں یہ جادو نہیں ہیں، یہ تجربات ہیں۔ میری اپنی نانی جان جو تھیں وہ سایہ دیکھ کے بتا دیتی تھی، اور گرمی اور سردیوں میں کہ اس وقت 12 بج گئے ہیں، اس وقت 4 بج گئے ہیں، اس وقت 2 بج گئے ہیں، یعنی گھڑی دیکھنی نہیں آتی تھی ان کو، گھڑی کی ٹائم سن سن کر اور سائے دیکھ دیکھ کر ان کے ذہن میں ٹائم سایوں کے ساتھ جڑ گیا ہوا تھا، یعنی وہ سایہ دیکھ کر گھڑی والا ٹائم بتاتی تھی۔ تو یہ اب پرانے لوگوں کی، ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بڑی مہارت سے کرتے ہیں، تو وہ سیانہ پن، علم، اب اس کو جادو کے ساتھ، غیب دانی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا۔ آگے چل کر میں اللہ تعالیٰ کے ایک جملے کی وضاحت کروں گا کہ شعبدے میں آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں، یہ تو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کوئی جادو منتر والا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ واضح طور پر جان لیجئے، کسی توہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جادو 2 لوگوں پر اثر نہیں کر سکتا، ایک سائنسدان جو مادیت پرست ہے اور دوسرے مومن جو خدا پرست ہے، ان کے اوپر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جادو آپ کے نفسیات سے کھیلتے ہیں، مشہور ہو جائے گا کہ جی فلاں پیر صاحب جو ہیں بڑے زبردست ہیں، آپ چلے جائیں گے ان کے پاس، وہ آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے، ان کے مرید کہانیاں سنائیں گے، آپ بھی بیمار ہو کے آ جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں پڑھ لیجئے، پھر میں وضاحت کرتا ہوں مزید۔ فرمایا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، انہوں نے شیاطین کی لکھی ہوئی ان تعلیمات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ بدقسمتی دیکھی کہ نبی کی پیروی کرنی چاہیے تھی، تورات کی کرنی چاہیے تھی، تو انہوں نے شیاطین کی پیروی شروع کر دی۔ علی ملک سلیمان، جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے ملک کے ریفرنس سے، بادشاہت کے ریفرنس سے، کیونکہ حضرت سلیمان جو ہیں ان کو زمانے میں ہاروت و ماروت کا معاملہ بھی تھا، اور ان کے جو معجزات ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں کہ جنات بنا رہے ہیں محلات، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوائیں ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ تخت بلقیس کا منگوا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ جادوگروں کے کوئی بادشاہ قسم کی ہستی ہیں۔ تو اب ان شیاطین نے حضرت سلیمان کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ جو بادشاہت حضرت سلیمان کو ملی تھی نا، اسی کے وسیلے سے، اسی کے توسط سے، اسی کے ریفرنس سے یہ پڑھتے پڑھاتے تھے۔ تو یہ اب اہل کتاب اس بات کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت سلیمان کی برات ظاہر کریں۔ فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کبھی ایسا کفر نہیں کیا کہ وہ شیاطین کی چیزیں پڑھیں پڑھائیں، جادو سیکھیں سکھائیں، ایسا کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے یہ چیزیں سیکھی سکھائی تھی۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی، حضرت سلیمان کے نام پر، ان کی بادشاہت کے ریفرنس سے جو ان کو اقتدار ملا ہوا تھا ان چیزوں پر، جنات پر اور ہواؤں پر، اور وہ برقیہ جو ان کا تخت لے کر آ گئے بلقیس کا، وہ سارا کچھ اس کے حوالے سے کہ وہ جو جادو تھا نا حضرت سلیمان کے پاس، اس کے طرز کی چیز ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کے جادو نہیں تھا، تو معجزات تھے، جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، نہ کہ جادو تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز بھی سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین،
وہ علم بھی سکھاتے تھے جو 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ اب یہ بابل جو ہے وہ حضرت سلیمان کا علاقہ اس طرح سے نہیں بنتا، تو اس کا مطلب ہے کہ بابل کا جو علاقہ تھا وہاں 2 فرشتے اتارے گئے تھے۔ بابل اور فلسطین میں، کنعان میں واضح فرق ہے۔ تو بابل جو ہے وہ حضرت سلیمان کا علاقہ نہیں ہے، تو بیبلونیا جو ہے اس کے اندر بہت سارے علوم اس طرح کے چلتے تھے سفلی قسم کے، تو غالباً وہاں پر 2 فرشتے بھی آزمائش کے لیے نازل کی۔ اب ہو سکتا ہے وہاں کوئی نبی ہو یا کچھ معاملہ ہو، تو حضرت سلیمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت میں دیکھا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بابل کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ وہ علاقہ ہی اور ہے، اور ہاروت اور ماروت یہ دونوں فرشتے تھے۔ ان کے بارے میں جو ہمارے کہانی سنائی جاتی ہے بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود سرکش ہو گئے تھے، شیطانی چیزیں سکھانے لگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ وہ برے ہیں، بلکہ اگلے جو جملے آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے نیک صالح تھے، کوئی جادو نہیں سکھاتے تھے، کچھ نہیں سکھاتے تھے۔ ان کے اوپر ایک علم نازل کیا گیا تھا، وما انزل علی الملکین، جادو نازل کردہ علم نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا وہ علم سکھاتے تھے۔ اور یہ سارا کام بابل میں ہو رہا تھا، اور فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اب دیکھیے کہ ان کی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، وما یعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، جب تک کہ یہ بات نہ کہہ لیتے ان کو کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش کے لیے اترے ہیں۔ یعنی وہ آگاہ کر دیتے تھے، اگر سرکش ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ان فرشتوں کو خامخواہ بدنام کیا گیا ہے، وہ اچھے خاصے صالح فرشتے تھے۔ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں۔ فتنہ کا مطلب اردو والا نہیں ہے، فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے پیچھے لگ کر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، یا آزمائش۔ آزمائش خود ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، حق کو چھوڑ سکتا ہے، حق کے راستے سے ہٹ سکتا ہے، اور وہ بھی فتنہ ہے جس میں زبردستی کسی پر ظلم کر کے اس کو دین سے پھیرا جائے، حق سے پھیرا جائے، وہ بھی فتنہ ہے۔ تو اس وجہ سے فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ فساد ہی ہوگا، فتنہ ہی ہوگا یا کچھ شرارتی ہوگا، نہیں، کوئی بھی نیک سے نیک چیز بھی فتنہ ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے پاسدار ہونا فتنہ بن سکتا ہے، اس کے لیے آزمائش کا سبب بن جائے گا۔ اس کی پاسداری، وہ اب کسی کو بدلہ نہیں لینا چاہتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، دوسرے اس کو کھا جاتے ہیں۔ میری زندگی میں کئی لوگوں کی مثالیں ہیں کہ اپنی شرافت کی وجہ سے دوسرے ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، اور وہ اسی شرافت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان کے لیے اپنی شرافت فتنہ بن گئی، آزمائش بن گئی۔ تو یہ اس معنی میں اچھی چیزیں بھی فتنہ بن سکتی ہیں، بری چیزیں فتنہ بن سکتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، یعنی ہمارے پاس ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے، تم اس آزمائش میں ناکام ہو سکتے ہو اور کامیاب بھی ہو سکتے ہو، تو اس لیے تم کوشش کرو کہ اس چیز کو نہ سیکھو، فلا تکفر، تو اس کو سیکھ کر اس کے نتیجے میں کفر نہ کرو۔ تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اب یہ بدبختی تھی ان کی، جو وہاں لوگ رہتے تھے، وہ بدبختی یہ تھی کہ یہ لوگ جو تھے وہ سیکھتے ان دونوں فرشتوں سے ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان جس سے جدائی ڈال دیں، وہ چیزیں سیکھتے تھے۔ تو فرشتوں کا کوئی قصور نہیں تھا، سیکھنے والے سیکھنا ہی وہی چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیزیں مل جائیں کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان ہم فتنہ ڈال سکیں۔ تو اب یہ جو ہاروت و ماروت کا قصور کچھ نہیں، سیکھنے والوں کا قصور ہے، اور وہ واضح کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں۔ اب آزمائش جو کہ ہمیں معلوم نہیں کہ پوری تاریخ کیا تھی، اہل کتاب نے بھی اس کو محفوظ نہیں رکھا پوری طرح کہ یہ کیا معاملہ تھا، تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ بابل میں، جیسے مولانا اصلاحی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جادو وغیرہ کا چلن زیادہ تھا، تو مسلمانوں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علم دیا گیا ہو، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس جادو کا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی غلط کاموں کے لیے اس کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ایک قوم مومن ہو اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے علم سیکھتی پھر رہی ہو۔ اس میں آپ ان کی گھٹیا پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو ہاروت و ماروت کے پاس چیزیں سیکھنے جاتے تھے، یعنی کوئی علم سیکھتے، کوئی چلو
ٹیکنالوجی سیکھتے یا کوئی جادو ہی سیکھتے کہ بھئی ہم بھی اپنا کارنامہ کریں اور ہم بھی لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی طاقتور لوگ ہیں، تمہارا جادو اتنا طاقتور نہیں ہے. نہیں، وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. سیکھتے بھی کیا تھے کہ وہ جو جوڑا نا بڑا خوشحال رہ رہا ہے اس کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. میرا بھائی جو ہے نا اس کے گھر میں ناچاکی ہو جائے، میری پھوپھی جو ہے اس کے گھر میں ناچاکی ہو جائے. یہ جو ہے یہ بہت ہی گری ہوئی صورتحال ہے. اور زیادہ خوش نہ ہوئیے، ہمارا بھی اپنی قوم کا حال بھی یہی ہے. اب دیکھیے اگلا جملہ بہت اہم ہے، اگلا جملہ بہت اہم ہے اور وہ پوری اس داستان کے لیے یعنی ایک بنیادی کلیدی حیثیت رکھتا ہے. فرمایا وما ہم بزارین بہی من احد الا باذن اللہ، کہ یہ جو مرضی سیکھ رہے تھے یہ کسی کو اس علم کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو. اس جملے کو اہمیت سے سمجھیں، اس کو بالعموم اگنور کیا گیا اس واقعے میں، بالعموم مفسرین نے اگنور کیا ہے اور اس معنی میں لے لیا کہ اچھا پانی بھی تو باذن اللہ ہی پیاس بجھاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو میں نے جو پیا ہے تو یہ باذن اللہ پیا ہے. میرے گلے میں جو اس نے تری پیدا کی ہے وہ بھی باذن اللہ کی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ایسا کہ ہر چیز کا جو بھی عمل ہے وہ باذن اللہ ہے. لیکن یہ جملہ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ بولنے کا ایک خاص پہلو ہے، وہ یہ کہ یہ جادو اور جو یہاں بات اصل میں ہو رہی ہے ہاروت و ماروت کے علم کی، یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تو یہ خلاف قاعدہ تھا. خلاف قاعدہ کا مطلب ہے جو دنیا کا ضابطہ چل رہا ہے اس کے خلاف تھا. اس کے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے. یہ ایسے نہیں اثر کرے گا جیسے میں نے پانی پیا تو پیاس اتر گئی. اللہ کا ازلی ابدی اذن ہے اس کے لیے کہ پانی نے پیاس بجھانی ہے. وہ مجھے کوئی حلال کا پلا دے تب، حرام کا پلا دے تب اس نے پیاس بجھانی ہے. لیکن یہ جادوگر جو کچھ سکھا رہے تھے اور ہاروت و ماروت جو کچھ سکھا رہے تھے یہ ہر عمل کے لیے اللہ کی اجازت چاہیے تھی، اس لیے ہاروت و ماروت کو اتارا تھا. اگر علم کافی تھا تو بس 2 جملے نازل کر دیتے اور سارے لوگ استعمال کرتے پھرتے. نہیں، وہ فرشتہ جب کہتا ہوگا کہ اب یہ سیکھ جاؤ، اب اللہ کا اذن آئے گا تم یہ کام کر سکتے ہو، نہیں تو وہ کچھ نہیں کرے گا. اس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ اگر ہاروت و ماروت کا نازل کردہ علم اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں کرتا تو جادو کیسے کر سکتا؟ اس لیے قرآن مجید نے اکثر جگہوں پر یہ جملہ بولا ہے کہ لا یفلح الساحر من حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بندہ مومن جو قرآن مجید کی اس آیت پر یقین رکھتا ہے اس کو جادوگروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے جوتشی ہوں، جتنے نجومی ہوں، جتنے جادوگر ہوں اور وہ آپ کو کہہ دیں میری بات مانو نہیں تو بھسم کر دوں گا، پورے اطمینان کے ساتھ اٹھ کر آ جائیں، کوئی نہیں کر سکے گا آپ کو. یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، یہ اندھیر نگری نہیں ہے. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ بکری تو آپ کو سینگ مار کے زخمی کر سکتی ہے لیکن کوئی جادوگر سارے منتر اکٹھے کر کے بولے تو آپ کو زخمی نہیں کر سکتا. یہ یقین کر لیجیے، یہ خدا کی بات ہے. لیکن یہاں یہ جملے جو ہیں یہ بس سرسری طور پر لے لیے جاتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو ہاروت اور ماروت سے سیکھنے والے لوگ تھے وہ سیکھ تھے جو ان کو نقصان دینے والی تھی، فائدہ دینے والی چیز نہیں تھی. اب یہ عقیدے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ اوپر جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے نہیں آیا، بلکہ سیکھنے والے جو کچھ سیکھ رہے تھے ان کے لیے نقصان کا باعث تھا. وہ تو کفر والی چیزیں سیکھ رہے تھے، جدائی ڈالنے والی باتیں سیکھ رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اللہ کی ناراضی مول لیں گے. تو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تو وہ نقصان دہ چیزیں سیکھ رہے تھے، فائدے والی چیزیں نہیں سیکھ رہے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کو واضح کر دیا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو ترجیح دے گا، ان چیزوں کے پیچھے پڑے گا، ان کو آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں. کیونکہ اس طرح کی چیزیں سیکھنا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی صلہ رحمی کا سبب ہے.
میاں بیوی کا رشتہ چھوٹا رشتہ نہیں ہے. دنیا کا آغاز ماں باپ سے نہیں ہوا ہے, بچوں سے نہیں ہوا ہے, 2 میاں بیوی سے ہوا ہے, آدم اور حوا سے. دنیا کا اصل رشتہ یہ ہے, اس کے نتیجے میں ماں باپ کا رشتہ پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹا رشتہ نہیں ہے. اسی کی بنیاد سے رشتہ داری قائم ہوتی ہے. اسی سے والد والدہ بہن بھائی وجود میں آتے ہیں. اسی سے اگلی نسلیں پیدا ہوتی ہیں. تو اصل رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا. اس کے اندر اگر افتراق پیدا کرتا ہے کوئی معاشرہ تو وہ بے راہ روی کا شکار ہوگا, وہ خاندانی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے شیطان نے جب بھی یہ کام کیا ہے, جب بھی کسی تہذیب کو مذہب سے اکھاڑنا ہے اس نے, تو اس میں میاں بیوی کا رشتے کو کمزور کرتا ہے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ جو بھی نامحرم عورتوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور جو عورت نامحرم مردوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہے, مذہب سے دور ہوگی. یہ آپ کسی بھی آدمی کو یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی الہامی بات کر رہا ہوں. میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں طلاق کے کیسز, ایک بڑی تعداد آتی ہے, ہفتے میں 2-3 لوگ آ ہی جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کہانی ایک ہی ہوتی ہے اکثر جگہوں پر. یعنی ایسی عجیب کہانیاں کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے, کیوں ایسا آدمی ہوتا ہے. تو پاکیزگی اس لیے انبیاء جو ہیں وہ کہتے ہیں باوضو رہو. وہ ایسے نہیں کہتے کلی کرو, وضو کرو, 5 وقت نماز پڑھو. یہ وہ طہارت جسم کو اور روح کو دیتا ہے کہ جس سے آدمی پاک باز رہتا ہے. لیکن اگر گھر میں ناچاکی ہو جائے, میاں بیوی کا نظام دنیا سے اٹھ جائے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر طرف ذہنی ناپاکی وجود میں آئے گی. یہ ذہنی ناپاکی جو ہے یہ آدمی کو خدا سے دور لے جاتی ہے. آپ اپنے اوپر تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کا رجحان اس طرح کی چیزوں میں ہے تو خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے, عبادات سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ یہ چیزیں اس طرح سے کھینچتی ہیں کہ آدمی اس قابل ہی نہیں رہتا کہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے. تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ صلہ رحمی کی سب سے بنیادی اکائی ہے. اسی کے اوپر ساری بنیاد کھڑی ہے خاندان کی. صلہ رحمی کا سارا نظام اس پر کھڑا ہے. اور اگر آپ سورہ نساء میں ہم جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ یہی بولا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے, اور تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوتے ہو. سلسلہ یہی ہے. 2 ہی گویا سمجھ لیجئے کہ 2 ہی حقیقتیں ہیں. ایک اللہ ہے ہمارا خالق ہے, اور دوسرے ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. دنیا کی 2 ہی حقیقتیں. انہی 2 حقیقتوں کو اپنا کر چلنا, سنبھال کر چلنا دین ہے. اگر آپ نے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں نبھایا تو دین سے باہر نکل گئے. اگر آپ نے اس خاندان کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں نبھایا تو آپ دین سے باہر نکل گئے. اور اس خاندان کی بنیاد میاں بیوی سے ہوتی ہے, جس کو یہاں شیطان ہمیشہ استعمال کرتا. جہاں جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے وہاں دین تو کیا زندگی کا امن بھی قائم نہیں ہوتا. تو اس کو جتنی جلدی حل کرنے کی کوشش کر سکیں کرنا چاہیے. تو اس لیے شیاطین ہمیشہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو. اسی وجہ سے تو چنانچہ یہ کیا سیکھتے تھے؟ اپنے لیے نقصان کی چیز سیکھتے تھے, خود آخرت کے اعتبار سے بھی اور اپنے خاندان معاشرے کے لیے بھی نقصان کی چیزیں سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ڈالیں. حالانکہ ناچاکی نہیں ڈال سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو. وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, تو فرمایا کہ کتنی ہی بری چیز ہے جنہوں نے اپنے لیے خریدی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ جانتے ہوتے. جہاں جاننے جو ہے سمجھنے کے معنی میں ہے. یہ عربی زبان میں یعلمون بہت جامع لفظ ہے. یہ جاننے کے معنی میں, سمجھنے کے معنی میں, پرکھنے کے معنی میں, پڑتال کرنے کے معنی میں, بات واضح ہونے کے معنی میں, کئی معنی میں آتا. تو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ سمجھتے, غور کرتے. تو یہ اب جو جادو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ بس ایک
دنیا میں ایک پردہ سا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی دکانیں چلتی ہیں، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنات کا، وہ آگے چلیں گے تو باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ جنات کے بارے میں نے شاید آپ لوگوں کے ساتھ کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لگی ہوئی چٹخنی نہیں کھول سکتا، گھڑے کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتا، ایسے پڑا ہوا ڈھکن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر وہ آپ کے گھر سے آپ کو نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ یعنی اتنا چھوٹا سا کام تو اس سے ہو نہیں سکتا کہ گھڑے کا ڈھکن اٹھا لے اور چٹنی کھول دے، تو وہ آپ کے گھر سے چیزیں اٹھا کر لے جائے، آپ کو پاگل کر دے، آپ کو نامرد کر دے، آپ کو بے اولاد کر دے، آپ کی اولاد مار دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ صرف کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں، چونکہ اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا مذہب کا۔ مذہب کے کاروبار کو چلانے کے لیے، معذرت چاہتا ہوں، میں جید علماء کی بات نہیں کر رہا، نہ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور پھر جید علماء ان کے اثر میں آ جاتے ہیں۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جو برے لوگوں نے ایجاد کی اور اچھے لوگوں کے دماغ پہ سوار ہو گئے، بے شمار چیزیں۔ اب فلسفہ تو انبیاء نے نہیں دیا، علماء نے نہیں دیا، لیکن اپنی امت کے اندر دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ فلسفی ہو کے فوت ہوئے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یعنی امام غزالی جیسا آدمی اور ابن رشد جیسا ذہین آدمی اور ابو علی سینا جیسے ذہین لوگ کیسے ہتھے چڑھتے ہیں۔ میں فلسفے کو عثمانی میں برا نہیں کہتا کہ جسمانی، لیکن وہ ایک اس کی بنیادیں مذہب والی بنیادیں نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی جیسے سائنس اور فلسفہ، ایسا ہی مذہب سائنس کی جگہ پہ ہے اور فلسفہ تخیلات کی جگہ پہ ہے، جو انسان اپنے ہی خیال میں چیزیں سوچتا ہے۔ تو اب اس کو اور مذہب کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ ہماری جو فلسفیانہ ذہن ہے اس میں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ بغیر خدا کے، بغیر بنانے والے کے بنے ہوں۔ ہمارے فلسفیانہ عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سارے کے سارے فلسفی ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں پر وہ ایک ایسی ذات کا تصور کریں کہ جو بالکل پہلے دن سے موجود ہو، اور اس کے لیے لفظ کیا بولیں گے؟ ان مووڈ موور، سب سے پہلا سبب۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سبب ہے؟ جو سبب ہوتا ہے وہ اس چیز کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ نہیں کہتے میں سبب ہوں، وہ کہتے ہیں میں خالق ہوں۔ تو کوئی بھی فلسفیانہ ذہن خالق کو نہیں مان سکتا، ٹرانسینڈنٹ خدا کریٹر کا تصور نہیں مان سکتا۔ فلسفیانہ ذہن یا وحدت الوجود میں جائے گا یا بگ بینگ میں جائے گا۔ اب ہمارے ہاں جو مذہبی فلسفی ہوتے ہیں مسلمان، وہ دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابن رشد اکٹھے کرتے کرتے فوت ہو گئے، نہیں اکٹھا کر سکے۔ امام غزالی غلطی نکالتے نکالتے بوڑھے ہو کر فوت ہو گئے، نہیں کر سکے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دو آگ اور پانی کو اکٹھا کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں اپنی دنیا میں، انسان کیسے کر سکتا؟ تو مذہب اور فلسفہ، مذہب اور سائنس، یہ بالکل الگ الگ ڈومین کی چیزیں ہیں، ان کا اجتماع ناممکنات میں سے ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ عقلی موشگافیوں پر نہیں کھڑا ہوا ہے، عقل کو سمجھ آنے والی چیز ہے، عقل کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن وہ عقلی موشگافیوں پر نہیں کھڑا ہوا، عقلی مقدمات پر نہیں کھڑا ہوا۔ یہ آج کل کے زمانے میں مجھے یہ جب میں بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی قدامت پرستی کی باتیں کرتا ہے، بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ مذہب اور فلسفے کے مطالعے کے بعد میں اسی جگہ پہنچا ہوں کہ ان دونوں میں بعد المشرقین ہے، دونوں میں بعد المشرقین ہے۔ دونوں ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، موجود بھی ہیں، فوت بھی ہو گئے، کہ خدا کو فلسفے کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا فلسفے سے، پہلے سبب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، بس یہ واضح رہنا چاہیے۔ سائنس کے ذریعے سے بھی پہلے سبب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا کو نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو فطرت ہے اور ہمارے پاس جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے ذریعے سے ہم خدا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان دونوں کو الگ الگ ہی لے کر چلنا چاہیے۔
سائنس اور فلسفے سے پہلا سبب ثابت ہوگا بس، اور خدا پہلا سبب نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ دونوں کا فرق اگر واضح ہو گیا ہو تو آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کتنی ہی بری چیز ہے جو اپنے لیے پسند فرمائی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھتے ہوتے۔ انسانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب وہ کسی فلسفے میں یا کسی تصور میں یا کسی مذہب میں یا کسی مسلک میں پھنس جاتے ہیں تو وہ جو ان کا نظریہ ہوتا ہے اس کو جذباتیت کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس کو جذباتیت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا مظاہرہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سیاست کے دو دھڑے ہیں عوام کے اندر، اور دونوں کے دونوں جذباتی ہیں۔ ایک پارٹی کی جذباتیت دوسرے پارٹی کی جذباتیت ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ دونوں طرف سے بیٹھ کر بات کریں، دونوں کو دیکھیں تو وہ ادھر سے غلطیاں ادھر والے غلطیاں دیکھ رہے ہوں گے، ادھر والی پارٹی کی یہ لوگ غلطیاں دیکھ رہے ہوں گے، اپنی پارٹی کی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، اور ادھر والے لوگ اپنی پارٹی کی بس خوبیاں نظر آ رہی ہوں گی، ادھر پارٹی کی غلطیاں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اپنی خامیاں دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یہ جو جذباتیت ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، تمام انسانوں کی، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سائنسدانوں کے اندر آ جائے، علماء کے اندر آ جائے، فلسفیوں کے اندر آ جائے تو سمجھیے کہ بیڑا غرق ہو گیا، سیاستدانوں کے اندر آ جائے تب بھی، کاروباری لوگوں کے اندر آ جائے، یعنی یہ بحثیں ہو سکتی ہیں کاروباری ہیں کہ اب یہ طریقہ تو ہم نہیں اختیار کر سکتے، بالکل نیا طریقہ ہے، کیسے اختیار کریں؟ تو جذباتیت جب آپ کی حق کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ باطل کے ساتھ اگر جڑ گئی ہے تو پھر تو جذبات سے مجرد ہو کر الگ ہو کر حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کا ہر انسان اسی طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے رائے سے حق سے الگ کر کے دیکھ سکے، وگرنہ قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حق بات کو مانو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عام و خاص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جذبات کو جدا کر کے حقائق کو دیکھ سکے۔ تو میری اور آپ کی آزمائش یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مومن ہو جائیں جس ایمان پر ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے، بلکہ ہماری اصل آزمائش یہ ہے کہ جو غلط باتیں ماں باپ نے سکھائی ہیں ان کو درست کرتے رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جذبات نہ ہوں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جس کو یہاں اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہونا تو چاہیے تھا نا کہ عقل کی کام کرتے، کوئی سوچتے، کوئی غور کرتے، اپنے علماء کے پاس جاتے، سوالات کرتے، کوئی بحثیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ جناب یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات، ہمیں سمجھائیے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے جادو کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس سے بڑی نفسیاتی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ جذباتیت کا اس سے زیادہ کیا اظہار ہو سکتا ہے؟ اور یہ کون قوم ہے؟ لگتا یہی ہے کہ یہ مذہبی لوگ تھے، تورات کو اچھی طرح جانتے تھے، جیسا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ جانتے تھے حقیقتوں کو، تو اس کے باوجود ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہو جانا کہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو سنیں اور سمجھیں، وہ مارنے پر تل بیٹھے ہیں اور جادو کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی اور جادو کے ذریعے سے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں یہ انہیں آیتوں کی وجہ سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ 60 دن تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، نہا لیا کہ نہیں نہا لیا طہارت کے لیے، وضو کیا یا نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی واضح نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات غلط بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معصوم رکھیں گے، لوگوں سے بچا کے رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر اس قدر جادو ہو جائے کہ آپ 60 دن تک نمازوں کا پتہ نہیں ہے، روزے کا طہارت کا پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پھر کھلونا ہو گیا رسول، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ روایات جتنی بھی ہیں وہ بس لگتا ہے کہ گڑھی گئی ہیں، جادو کیا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے ان آیتوں سے، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا،
یہ واضح رہنا چاہیے۔ اگر اثر ہوا ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھی اذن شامل تھا۔ تو یہ اپنے رسول کے بارے میں کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے یہ بات ساری کی ساری انہی آیتوں کے خلاف ہے جو یہاں پر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے، وہ بھی دلیل ہے، اور ان آیتوں کا بھی خلاف ہے۔ اب وقت ہو گیا جی، میں سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔